علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح سویرے اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، روزانہ حسب معمول۔ کبھی 1 سپارہ پڑھ لیتا، کبھی 5 سپارے پڑھ لیتا، کبھی 10 سپارے پڑھ لیتا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا صبح سویرے اٹھ کر۔ ایک دن والد مرحوم وظائف سے فرصت پا کر میرے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا کبھی فرصت ملی تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، صبح سویرے گزرے نا میرے ساتھ سے۔ تو ابو جی کہنے لگے بیٹا کبھی فرصت ملی تو میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ میں نے 2-4 دفعہ بتانے کی ضد کی کہ ابو جی مجھے بتائیں کون سی بات ہے۔ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، جب امتحان دے لوگے نا تب بتاؤں گا۔ جب امتحان دے چکا، لاہور سے آیا تو میں نے پھر کہا ابو جی بتائیں نا وہ کون سی بات ہے۔ ابو جی نے فرمایا جب پاس ہو جاؤ گے نا تب وہ بات بتاؤں گا۔ پاس بھی ہو گیا اچھے نمبروں سے۔ پوچھا ابو جی بتائیے نا وہ کون سی بات ہے، تو ابو جی نے فرمایا بتاؤں گا بیٹا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اللہ حق، میں نے ضد کی ابو جی بتائیں نا۔ ابو جی نے کہا بیٹا صبح سویرے اٹھ کر انشاءاللہ تمہیں وہ بات ضرور بتائی جائے گی۔ ایک صبح کو جب حسب دستور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا میں، تو ابو جی میرے پاس آئے اور فرمایا بیٹا جب تم قرآن پڑھا کرو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن تم ہی پر اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جی نے کیا کہا بیٹا جب تم قرآن پڑھا کرو نا تو یہ سمجھا کرو کہ یہ قرآن تم ہی پر اتر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے کلام کر رہا ہے، خود ہم کلام ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سوچ کی بنیاد پر پڑھا کرو۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ابو جی کا یہ فکرہ میرے دل میں اتر گیا اور اس کی لذت دل میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ ابو جی تو فوت ہو گئے، میں اس فکر کی جو لذت ہے نا وہ اب تک دل میں محسوس کرتا ہوں۔ تو جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ نا، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ صبح سویرے اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو۔ جوانوں اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو پھر سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ جاتا ہو وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنو، میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ تو جوانوں زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہے میاں۔ تو صبح سویرے اٹھا کریں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کریں۔ ایک شخص کی قبر کھودی گئی نا
تو قبر میں نور ہی نور تھا، انوار جھلک رہے تھے، قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، گلاب اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں جو ہے نا عطر پھیلا ہوا تھا، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خیر لوگوں نے وہ قبر بند کی تو اس قبر والے کے گھر میں آئے۔ اس کی گھر والی اس وقت بڑھیا ہو چکی تھی، کہنے لگے اماں جی یہ جو تمہارا گھر والا تھا یہ کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا کہ وہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج عرصہ بعد اس کی قبر کے اندر نور جھلک رہا ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، گلاب اگے ہوئے ہیں، آخر وہ کون سا عمل کیا کرتا تھا، ہمیں بھی وہ عمل بتائیں نا۔ تو اس بڑھیا عورت نے کہا بیٹے میرا جو گھر والا تھا وہ چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ہی سادہ سا بندہ تھا، ان پڑھ تھا، قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن صبح سویرے اٹھ کر جب وہ مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، نماز کے فوراً بعد ہر بندہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے قرآن پاک الماری سے اٹھاتا تو میرے گھر والے کے قدم بوجھل ہو جاتے، ہائے کاش میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہوتا، آج میں بھی قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ اللہ اکبر، اس بندے کے قدم بوجھل ہو جاتے۔ میرا گھر والا جب مسجد سے باہر نکلتا تو روتا ہوا گھر میں آتا، ہائے کاش کہ میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا۔ تو گھر میں آتا، الماری میں پڑے قرآن کو اٹھاتا اور کھول کے اپنی انگل ہر ایک سطر کے اوپر رکھتا، پھیرتا آتا، کہتا آتا یا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا اس کے اوپر کیا لکھا ہے، اے میں بدبخت بدقسمت انسان نکلا کہ میں قرآن مجید نہ پڑھ سکا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ میرے کریم رب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا لکھا ہے، پر جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے۔ ایسے انگل بھی پھرتا آتا اور رو رو کے کہتا آتا یا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، پر جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ آج قرآن کی برکتوں سے اس کی قبر میں نور جھلک رہا ہے۔ تو جوانوں تم بھی پڑھا کرو قرآن پاک، فیض حاصل کی